السلام بہت زور و شور سے فرماتے ہیں کہ جب صبح کی نماز پڑھی، آپ نے صبح کی نماز پڑھی، سنت پہلے ادا نہیں کیا تو نماز کے بعد فوراً اٹھو اور اس دو سنتوں کو ادا کرو جو صبح کی ہوتی ہے۔ بھائی قرآن اور حدیث یہ جو بخاری کے نام پہ دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو، آج ان کو بخاری نکال کر بخاری کی روایت ہے، لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس، بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے نماز صبح کے بعد کوئی نماز نہیں، اور نہ عصر کے بعد کوئی نماز، نہ عصر کے بعد کوئی نماز، نہ صبح کے بعد۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ تو لہٰذا یہ سنت جو ہوتے ہیں 2 رکعت، یہ اس وقت پڑھ کر جب یہ مکروہ ٹائم ختم ہو جائے۔ مکروہ ٹائم کے بعد اگر کوئی شخص نے صبح کی سنت پڑھنی ہے تو اپنی جگہ بیٹھنا ہے، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد ادا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں دوسری جماعت کو کرنا، تو پہلے تو میں غیر مقلدین سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں بتا دوں، ایک حدیث دکھا دوں، بخاری سے، مسلم سے، نسائی سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، سنن نسائی سے، ایک حدیث بتا دو کہ نبی علیہ السلام نے خود دوسرا جمع پڑھا، ایک مسجد میں رسول اللہ سے نماز ہوا ہے، رسول اللہ آیا ہے اور مسجد میں کسی کو کھڑا کر کے اس کو کہا ہے کہ میرے ساتھ دوسرا نماز پڑھو، دوسرا جماعت کرو۔ کبھی رسول اللہ نے خود دوسرا جماعت نہیں کیا، یہ لوگ دھوکہ دیتے۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کسی کہا، ایک شخص آیا اور رسول اللہ نے کہا کہ اس پر صدقہ کرو، تو جو ایک شخص اٹھا جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا، ملا علی قاری نے مرقات میں، مشکات کے شرح میں اس کا نام ابو بکر صدیق لکھا ہے کہ ابو بکر کھڑا اور اس کے ساتھ نماز پڑھا۔ تو غیر مقلدین کے لیے مستدل 2 باتیں، ایک کہتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں، دوسرا حدیث۔ تو ہم پوچھتے ہیں بھائی بتا دو، اس کے بارے میں آپ بتا دو کہ یہ جو ابو بکر تھا اس نے تو فرض نماز پڑھی تھی رسول اللہ کے ساتھ، اور اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو یہ تو صلاۃ المتنفل خلف المفترض ہوا، نفل پڑھنے والے کی نماز فرض پڑھنے والے کے ساتھ ہوا۔ اور آپ جو نماز پڑھتے ہو اس میں تو دونوں نے نماز نہیں پڑھی، دونوں فرض پڑھتی ہے، کیونکہ جس حدیث سے آپ استدلال کرتی ہے اس حدیث کو تو دیکھو، اس میں ایک مفترض ہے، دوسرا متنفل ہے، اور آپ لوگ ٹوٹل مفترض ہوتے ہو۔ تو جس مسجد میں مؤذن اور امام مقرر ہوتا ہے اس میں دوسرا جمع نہیں کرنا، مکروہ ہے۔ اور کیوں مکروہ ہے؟ پھر لوگ یہ بات کریں گے، اور ہمارے لوگ تو ایسے ہے کہ پھر یہ جو نوجوان ہے یہ مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ دوسرا جمع تو ہوتا ہے تو دوسری جماعت میں شریک ہوگا، اور پہلے کو تو چھوڑ دو، تو پھر مسجد میں ہمیشہ دوسرا جمع ہوگا، اور اس سے اختلاف ختم نہ ہوگا، بلٹا جا رہی ہے۔ تو جو لوگوں کو اپنی نماز کا فکر ہے وہ پہلی جماعت میں شریک ہو جاؤ اور دوسرے میں نہیں۔ اور جس مسجد میں امامہ اور مؤذن مقرر نہیں ہے تو اس میں اگر دوسرا جمع پڑ جائے تو مکروہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں جب امام اور مؤذن ہے تو مؤذن تو علامت ہوتا ہے، اعلان کرنے والا ہوتا ہے، تو بعض لوگ آئے گے پہلی نماز پڑھے گی، بعض لوگ بعد میں۔ لیکن جس مسجد میں امامہ اور مؤذن اور محلے کے مسجد ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ نماز کا یہ وقت ہے، اس میں خود کو تباہ نہ کر کے دوسری جمع نہ پڑھاؤ اور ایک جمع پر استفاء کرو۔ اور جو حدیث غیر مقلدین پیش کرتے ہیں ان پر 6-7 اعتراضات ہو سکتے ہیں، کیونکہ تو صرف قرآن حدیث مانتے اور صحابی کے قول کو حجت نہیں مانتی، تو یہ حدیث سے ثابت کری کہ رسول اللہ نے خود دوسرا جمع پڑھا۔